کچھ مسائل عورتوں کے ہیں، کچھ مسائل مرد حضرات کے ہیں، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں جس میں ہم پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، تم حق بات کہو اگرچہ سننے والے کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ کڑوی ہوتی نہیں حق بات، لیکن جو سننے والا اس کے مخالف ہو بات کے، اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، اس کے نفس کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا تم حق بات کہو، اگر سننے والے کو اگرچہ وہ کڑوی ہی بری ہی کیوں نہ لگے، لیکن حق بات کہنی۔ اللہ جب حق بات کرنے سے شرماتا نہیں ہے تو ہمیں کیوں شرمانا چاہیے؟ شریعت نے ہر مسئلہ کھول کر بیان کر دیا، اور انہی سے مسائل میں سے ایک مسئلہ طہارت کا ہے۔ یہ طہارت بڑی اہم چیز ہے، پاکی انسان کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہماری یہ ساری عبادت کا دار و مدار پاکی پر اختیار رکھتی ہے۔ اگر ہمارے جسم پر طہارت حاصل ہے مکمل طور پر، تو میرے پیارے بھائیوں ہماری نمازیں بھی قبول ہوگی، ہمارے روزے بھی قبول ہوگے، ہمارے حج بھی قبول ہوگے، ہمارے عمرے بھی قبول ہوگے۔ ہمارا جسم ناپاک ہے تو ہماری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی بغیر طہور، جس کے پاس طہارت نہ ہو۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی طہارت ہی نہیں، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ اول بنیاد طہارت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے، اور یہ طہارت جسے ہم غسل واجب کہتے ہیں، فرض، یعنی کہ فرضی غسل جسے کہتے ہیں، وہ جب جسم کو پاک کرنا ہو۔ اور یہ غسل کن لوگوں پر فرض ہے؟ 5 قسم کے لوگ ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، اس وقت یہ غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ نوجوان مرد جن کو احتلام ہوتا ہے، ان پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جو پہلے کفر میں تھا پھر اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے اس نے غسل کرنا ہے، پھر کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے اس پر۔ اور چوتھے نمبر پر وہ خواتین جن کو حیض آتا ہے، اور وہ نفاس والی عورتیں اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک وہ مکمل طور پر طہارت غسل نہ کر لیں۔ اور 5ویں نمبر پر وہ میت جو فوت ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس پر غسل کرنا پڑتا ہے۔ یہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن پر غسل فرض ہوتا ہے۔ لیکن اب غسل کا طریقہ کیا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے جمعۃ المبارک کے اندر، کیونکہ بعض حضرات، ہماری خواتین و حضرات گھروں کے اندر رہتی ہے، ہمارے مرد حضرات جو یہ آڑ شرم محسوس کرتے ہیں اس طرح کے مسائل پوچھنے پر، وہ اپنے اس شرم کی وجہ سے نہ ان کا غسل ٹھیک ہوتا ہے، غسل جنابت، نہ ان کی طہارت ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ طہارت نہیں ہے، وہ غسل نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا غسل کا، اپنے جسم کو پاک طہارت دینے کا طریقہ تھا، اس کے مطابق ہم نے غسل نہیں کیا تو میرے پیارے بھائی ہماری طہارت، ہمارا غسل نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غسل کا طریقہ بتلا دیا، طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا، اور یہ غسل شرط ہے جسم کی پاکی کے لیے۔ یہ 5 قسم کے لوگ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ان پر غسل واجب ہے، اور وہ کون سا غسل؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے طریقہ۔ اللہ کی قسم بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کا غسل نہیں، طہارت نہیں، اس کی باقی عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ کتنے حضرات ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ بس ہمارے بعض حضرات ایسے ہیں کہ بس ٹوٹی چلائی، فوارہ چلایا، حالت جنابت والا غسل ہے، فرضی غسل ہے، ایسے ہی جا کے ٹوٹی چلا کر بیٹھ گئے، نہا لیے، بس غسل ہو گیا۔
یہ غسل نہیں ہے میرے پیارے۔ بعض حضرات ہمارے چکوں میں دیہاتوں میں ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بس غسل جنابت والا غسل کرنا ہے، پانی گھروں میں نہیں ہے، اکثر دیکھا ہے وہ نہروں میں آ کر نہروں میں ڈبکی لگاتے غسل ہو گیا، کوئی ٹیوب ویل کے نیچے بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں، عام غسل ہو گیا۔ لیکن فرضی غسل کا یہ طریقہ نہیں ہے میرے پیارے۔ جب تک فرضی غسل آپ پر واجب ہے اور آپ نے طریقہ سنت کے مطابق نہیں کیا تو آپ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، عمرہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صحیح مسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت نہ ہو۔ آئیے اب ہمیں یہ جاننا ہے اور یہ ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں، شرم کی بات نہیں ہے۔ ہماری خواتین و حضرات گھر کے اندر مہینے میں 7 دن ایام ماہواری آتی ہے، حیض کا خون آتا ہے، اللہ کے نبی نے ازواج امہات المؤمنین طریقہ بتلایا غسل کا کہ کس طرح غسل کرنا ہے، کس طرح پاکی حاصل ہوگی۔ حالت نفاس والی عورتیں ہیں، ان پر طہارت کیسے حاصل ہوگی، غسل انہوں نے کیسے کرنا ہے، ہماری خواتین و حضرات کو نہیں پتا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے مرکز کے اندر ایک خواتین ترجمہ پڑھانے آئے، اب وہ غسل کا طریقہ بتلا رہی تھی، گھر والے بتلا رہے تھے مجھے، میرے گھر والے، کیونکہ اپنے گھر والے کو میں نے پورا مکمل طریقہ غسل کا سنت کے مطابق بتلایا اور پڑھایا اور دکھایا۔ اب وہ جو بتلانے والی ہے، پڑھانے والی تھی غسل کا طریقہ، اور خواتین و حضرات کتنی خواتین تھیں، ان کو غسل کا طریقہ بتلا رہی تھی، وضو کا طریقہ بتلا رہی تھی۔ اب وہ میری گھر والی نے دیکھا تو وہ پورا طریقہ ہی غلط بتلا رہی، سنت کے مطابق طریقہ نہیں تھا۔ اب یہ سوچیے کہ وہ خواتین جو دوسری خواتینوں کو غسل کا طریقہ بتلا رہی ہے، غلط بتلا رہی ہے، اب وہ 10 20 40 50 خواتین ہیں، وہ کتنے گھروں میں جا کر غلط طریقہ بتلائے گی۔ ہم نے کبھی اپنی خواتین حضرات سے اپنی بیوی سے جا کر پوچھا کہ غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ان کو ایام ماہواری آتی ہے، حالت نفاس میں غسل کیا ہے اور غسل سنت کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتلائیے کہ یہ سنت کے مطابق غسل کا طریقہ یہ ہے جو فرضی غسل ہے۔ اگر ہم ایسے ہی غسل کرتے رہے جس طرح چاہا تو میرے پیارے بھائیوں ہماری طہارت نہیں ہے، ہمارا جسم پاک نہیں ہے، ہمیں پوری طور پر طہارت حاصل نہیں ہوگی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی معاملے میں ہماری رہنمائی سب سے پہلے نمبر پر قرآن و حدیث کرتی ہے، اور اس سے بھی بہتر اس امت کی مائیں امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی بیویاں، اس سے بہتر ہماری رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ آپ کے غسل کا طریقہ بیان کیا، اور صحابہ کرام سے زیادہ ہماری رہنمائی وضو کا طریقہ بتلانے میں کون کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے وضو کا طریقہ کر کے دکھلایا اور کہا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، اور فرمایا اس کا ایسا وضو نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں بنیادی چیز نماز کی وضو شرط ہے اور طہارت شرط ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غسل کرنے سے پہلے اور وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہوگی، نیت خالص، کیونکہ صحیح البخاری کی روایت سب سے پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب تک آپ نیت نہیں کرو گے، آپ وضو کرنے جا رہے ہو آپ نے نیت نہیں کی، آپ غسل کرنے جا رہے ہو نیت نہیں کی، آپ کا کوئی غسل نہیں، کوئی وضو نہیں۔ نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت صرف دل میں ہوگی، زبان کے الفاظ سے نیت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ نیت دل سے کرنے کا نام ہے، دل سے نیت ہوگی۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کے دل میں سوچ لیا کہ میں نے وضو کرنا، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی، آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت دل میں سوچنا ضروری ہے، اگر نیت نہیں کرو گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں غسل کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اور وضو کیسا تھا آپ کو بتلا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ میں اور آپ سن کر اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ صحیح البخاری کی روایت، آپ کا غسل کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ سیدہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، صحیح البخاری کی روایت کتاب الغسل کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے پانی رکھا برتن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے، اور یہی طریقہ
غسل حیض کا بھی ہے اور یہی طریقہ غسل نفاس کا بھی ہے. یہی طریقہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد غسل کرتا ہے، یہی طریقہ ہے. اور اسی طرح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ بھی یہی طریقہ. آ کے سن لیجئے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا غسل کرنے کے لیے. اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور ان دونوں ہاتھوں کو خوب اچھی طرح سے دھویا. یہ عمل آپ نے 2 یا 3 مرتبہ کیا. پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھویا جہاں پر گندگی لگی ہوئی تھی. کیونکہ انسان جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، تو انسان کے جو قطرے ہوتے ہیں وہ جسم میں لگ جاتے ہیں، پاؤں پر لگ جاتے ہیں، ہاتھ پر لگ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دھونے کے بعد اس جگہ کو دھویا جہاں پر گندگی لگی ہوئی تھی، شرمگاہ کو دھویا. اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر یا زمین پر مارا مٹی پر. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، یعنی کہ وضو کیا جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے. پورا وضو آپ نے اس طرح کیا جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے تھے. صرف آپ نے یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کو نہیں دھویا. پورا وضو کیا لیکن پاؤں کو چھوڑ دی، کیونکہ اس وقت جو غسل خانے ہوتے تھے اکثر اس طرح یہ ہمارے پاس جو غسل خانوں کی سہولتیں ہیں پکے ماربل کے، کوئی مٹی نہیں ہے. اس وقت مٹی ہوا کرتی تھی، مٹی لگنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دھو لیا کرتے تھے. تو یہ بھی جائز ہے، اگر پورا غسل وضو پورا کر لیا جائے تو یہ دونوں طرح جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا وضو نماز کے لیے جس طرح کرتے کیا. اب یہاں ایک چیز ذہن نشین پہلے سوچ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا. یہ بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ نے وضو کیا جس طرح نماز کے لیے کیا. پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے چلو لیا پانی لیا، اپنا ایک چلو دائیں طرف ڈالا سر میں، یہ حالت ہے جنابت والا غسل. آپ نے یہ ایک چلو لیا بالوں کے دائیں طرف ڈالا، پھر دوسرا چلو لیا پھر بائیں طرف ڈالا، پھر تیسرا چلو لیا وہ درمیان میں ڈالا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کا خلال کیا، اچھی طرح تر کیا، خوب اچھی طرح بالوں کا خلال کرتے رہے یہاں تک کہ سارا سر تر ہو گیا، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہی. ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ہماری خواتین و حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح کرے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو خواتین، کیونکہ خواتین وہ چھٹیاں جس طرح بناتی ہیں، میڈیا بناتی ہیں، اگر وہ بندی ہوئی ہے وہ نہ کھولے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے اوپر ہی پانی گیر لیں، کوئی حرج نہیں. اگر وہ بالوں کو کھول کر بھی پانی گیر لیتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو لیے، پہلا چلو دائیں طرف، دوسرا چلو بائیں طرف، تیسرا چلو سر کے درمیان. پھر آپ نے اچھی طرح سر کو ملا، تر کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر پورے جسم پر آپ نے پانی بہایا یہاں تک کہ پورے جسم کا ایک ایک حصہ تر ہو گیا. یہ آپ کا غسل کرنے کا طریقہ تھا. پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانے کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، آپ کا وضو برقرار تھا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر غسل کے دوران ہمارا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. غسل وہی رہے گا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا نہانے کے بعد. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو نہیں کیا تو آپ کے ہاتھ نہیں لگے تھے، آپ نے دوبارہ بعد میں اپنے پاؤں کو دھو لیا تھا. پہلے مکمل وضو کر کے بعد میں غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے غسل کا طریقہ بیان کیا. اب آیا کہ ہمیں یہ طریقہ آتا ہے یا نہیں؟ آیا کہ ہمارے گھر کی خواتین کو یہ غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں؟ اگر تو یہ سنت کے مطابق صحیح البخاری کے اندر کتاب الغسل کے اندر یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غسل کا طریقہ بیان کیا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث نمبر 200 پہلی جلد کے اندر، حدیث نمبر 264 اور 65 کے اندر یہ حدیثیں آتی ہیں. تو ان حدیثوں میں یہ طریقہ بیان کیا گیا آپ کے غسل کا. اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کیا تھا. وہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر جب شرط ہی نہیں ہوگی تو نماز ہماری قبول نہیں ہوگی. اس لیے وضو کا طریقہ صحیح سنت کے مطابق آنا چاہیے. وہ کیا تھا؟ آئیے اس کے بارے میں
سب سے پہلے حدیث صحیح البخاری کے اندر کتاب الوضو کے اندر آتا ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، صحابی رسول تھے، کہا اے عبداللہ بن زید ہمیں اس طرح وضو کر کے دکھلائیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا نماز کے۔ وہ کیسا شوق تھا صحابہ کرام کو۔ آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ غسل کا طریقہ پوچھ لیا کہ لوگ برا نہ مانتے، لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اور میرے پیارے بھائیو ایسے ایسے لوگ، ایک ساتھی میرے پاس آیا، آپ کو بتلاؤ آپ حیران ہو جاؤ، اس کے 6-7 بچے بھی تھے، اچھا خاصا، اور اس کے بچوں کی بھی آگے شادی ہونے والی تھی، یعنی کہ کتنا بڑا دادا بننے والا، نانا بننے والا۔ کہتا ہے قاری صاحب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھنے لگا، اس کو میں نے بتلایا اس غسل کا طریقہ یہ سنت کے مطابق یہ ہے جو آپ کو بتلایا میں نے۔ تو وہ کہنے حیران ہو گیا کہ قاری صاحب آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ غسل اس طرح بھی کرتے ہیں، بس ہم تو جاتے ہیں غسل خانے کے اندر ایسے ٹوٹی کھولی نہا لیتے ہیں۔ یعنی کہ 6-7 بچوں کے باپ ہو گئے، دادیاں بن گئی، نانیاں بن گئی، ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ تو ذرا سوچیں ہماری طہارت کہاں ہوگی؟ جب طہارت نہیں ہے ہماری عبادت کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو اپنے امام سے پوچھیے، علماء حضرات سے پوچھیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے ایک برتن منگوایا پانی کا، ایک تشت، ایک برتن منگوایا، پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو شروع کیا، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ یہ سنت کے مطابق وضو کا طریقہ آپ کو بتلا رہا ہوں، صحیح البخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے کتاب الوضو کے اندر۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کو منگوایا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، اور یہ عمل 3 مرتبہ، 2 یا 3 مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا، اور دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح خلال کرنا ضروری ہے تاکہ درمیان میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی وضو کے اعضاء میں سے وضو کرتے ہوئے ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ناخن کے برابر اس کی جگہ خشک تھی، آپ نے فرمایا جا وضو دوبارہ کر اور نماز کو دہرا۔ ذرا سوچئے کہ ہم وضو کرتے ہوئے ہمارے کتنے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے اور پتہ نہیں پانی سے تر ہوا ہے یا جسم نہیں، ہمیں کوئی نہیں پتہ لگتا۔ خاص طور پہ سردیوں کے اندر ہماری ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے خشک رہنے کی وجہ سے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا اسبغوا الوضوء، حکم دیا تم کو وضو کو خوب اچھی طرح کیا کرو، کیونکہ وضو کی فضیلت بڑی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ آپ طریقہ بتلا رہے تھے، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس طرح تمہیں وضو کر کے دکھایا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس نے اپنے نفس میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اچھی طرح وضو کرنے کی، اور یہی وضو ہے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سمعت النبی فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت، میری امت کے لوگ کل قیامت کے دن بلائے جائیں گے غرلا محجلین من آثار الوضوء، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، وہ لوگ جن کا وضو اچھی طرح ہوگا، خوب اچھی طرح وضو کیا ہوگا سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور سے نظر آ رہے ہوگے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، سفید ہوگے۔ کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس سے بھی زیادہ اگر اپنے اعضاء کو چمکانا چاہتے ہو، سفید کرنا چاہتے ہو تو تم زیادہ کرو وضو۔ وہ زیادہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ وضو کیا ہے؟ کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے تو کاندھے تک دھو لیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا کرتے تھے، کبھی کبھار وہ کاندھے تک اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، اس لیے کل قیامت کے دن میرے اعضاء کاندھے تک چمک رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوب اچھی طرح وضو کیا، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے
انہوں نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گھیرا، پھر دونوں ہاتھوں کو خلال کیا 2 یا 3 مرتبہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اس کے بعد کلی کی۔ اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اس کے وضو سے پہلے بھی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر وضو نہیں ہے ہوتا۔ نیت دل کا نام ہے، دل سے کرنی پڑے گی۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، دائیں سے بائیں ہاتھ پر پانی گھیرنا ہے۔ یہ عمل 2 یا 3، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، 3 دفعہ بھی۔ 3 دفعہ سے زیادہ کوئی بھی جسم کے اعضاء کو دھونا جائز نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوئے، اس کے بعد ایک ہی چلو سے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کلی بھی کی اور آدھا پانی ناک میں چڑھایا اور خوب اچھی طرح ناک کو جھاڑا، گندگی صاف کی، ناک کو جھاڑ کر منہ میں ایک ہی چلو سے آدھا پانی منہ میں ڈالا اور آدھا پانی ناک میں ڈالا۔ اب اسی طرح اگر آپ الگ الگ پانی لینا چاہتے وہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ایک چلو سے ہاتھ میں پانی لیں اور اسی طرح کلی کرے، اسی سے ناک میں چڑھائے اور ناک کو اچھی طرح صاف کرے، 2 یا 3 مرتبہ کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے۔ یہ عمل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یا 3 مرتبہ کیا۔ تو اس کے بعد ناک کو صاف کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لیا اور اپنے منہ پر پانی ڈالا، اپنے چہرے کو دھویا خوب اچھی طرح۔ ہاں، جو حضرات داڑھی والے ہیں وہ 3 مرتبہ خلال کر لے، پانی الگ سے لے کر داڑھی کے نیچے ڈال لے اور داڑھی کو خلال کر لے تاکہ خشک نہ رہ جائے کوئی جگہ۔ اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دایاں ہاتھ کوہنیوں تک، پھر بایاں ہاتھ کوہنیوں تک دھویا۔ اگر اوپر تک دھو سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوہنیوں سے نیچے نیچے دھونا اس کا وضو نہیں ہے۔ کوہنیوں سمیت یہ دونوں ہاتھوں کو دھونا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ اب مسح کرنے میں اکثر حضرات غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے ایسے مسح کیا، جلدی بس کانوں میں ہاتھ مارا، وہ مسح ہوا نہیں۔ میرے پیارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کر کے دکھلا رہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی پیشانی پر یعنی کہ سر کے ابتدائی حصے پر رکھا، ابتدائی حصے پر رکھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایسے پیچھے لے گئے جوڑتے ہوئے اپنی گدی تک، پھر وہ دونوں ہاتھوں کو گدی سے واپس اسی طرح لے کر آئے، پھر ماتھے پہ پھیرتے ہوئے دونوں شہادت والی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالیں، اپنے کانوں میں ڈال کر اچھی طرح انگلی کو پھیریں، جو سے یہ سوراخ بنے ہوئے ہیں، یہ جگہیں بنی ہوئی، ان ساروں پر انگلی پھیریں۔ اس کے بعد اپنے دونوں انگوٹھوں کو پشت پر پھیرا، بس یہ مسح ہو گیا۔ اب ہاں، یہاں ہمارے اکثر حضرات غلطی یہ کرتے ہیں کہ الگ سے پانی لے کر وہ گردن پر مسح کرتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، شاید ہم میں سے بھی کوئی کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے مسح کرنا گردن کا، صرف مسح یہی ہے، سر سے اگلے حصے سے شروع کرو، پیچھے تک لے جاؤ، واپس لا کر کانوں میں پھیر کر اور یہ انگوٹھے دونوں پشت پر پھیر دو، یہ مسح ہوگا۔ گردن کا مسح کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے یہ جان بوجھ کر تو میرے پیارے بھائیوں وہ دین میں نئی چیز کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، اس کا عمل یہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا وضو نہیں ہوگا جو جان بوجھ کر اس عمل کو بیچ میں داخل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے فجر کی 2 رکعت پڑھنی ہے فرض نماز، اب 2 کی بجائے 3 پڑھ لیں، کوئی حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج؟ کیوں بھائی؟ اس لیے جب ثابت 2 ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے نا۔ اگر ہم جان بوجھ کے 3 پڑھیں گے تو وہ نماز ضائع کر دی جائے گی۔ اسی طرح جو طریقہ وضو کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ ہم کریں گے تو ہمارا وضو ضائع ہوگا، ہمارا وضو قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح البخاری کے اندر کتاب الوضو، کسی بھائی کو کوئی شک ہو دیکھنا ہو، وہ پہلی جلد کتاب الوضو کے اندر یہ پورا طریقہ دیکھ سکتا ہے۔ صحیح معنی میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا مسح کر کے دکھلایا، اس کے بعد اپنے پاؤں کو دھویا، پہلے دایاں پاؤں دھویا اپنے ٹخنوں تک، پھر بایاں پاؤں دھویا اپنے ٹخنوں تک اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا، چیچی انگلی سے انگلیوں کے درمیان اس طرح خلال کرتے ہیں وہ خلال کیا۔ یہ مکمل وضو کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کو وضو کر کے دکھلایا، آپ نے اس طرح وضو کیا۔ اب یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کے اندر بیان کر دیا، اور اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طریقہ حدیث میں بیان کر کے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے اور دل میں کوئی بات نہ کی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اس نماز سے لے کر گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر ہماری شرط ہی نہ پوری ہو تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔
لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، اس شخص کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اس شخص کی نماز قبول کہیں نہیں کی جائے گی جس کی طہارت مکمل طور پر حاصل نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جن ساتھیوں کو یہ طریقہ آتا ہے اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو چیک کرائیے، اپنی بیوی کو دیکھیے، اپنے گھر میں والدین کو دیکھیے کہ وضو کرتے ہیں اس طرح نہیں، یا غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں۔ ایک عورت کتنی عورتوں کی تربیت کرتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر عورتوں کے مسائل ہیں، جب ہماری بڑی گھر کی خواتین کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوگا وہ آگے ہماری بچیوں کی کیا تربیت کرے گی، کیا بتلائے گی۔ اب کسی بچی نے اپنے باپ سے تو نہیں پوچھنا، شرم کے بارے نہیں پوچھے گی، لیکن ماں سے اپنی باتیں کر لیتی ہے، ماں سے پوچھ لیتی ہے۔ کتنے مسائل ہیں عورتوں کے، حیض کے مسائل ہیں، نفاس کے مسائل ہیں، عورتوں کو زیادہ گائیڈ کرنا جانتی ہیں، جیسے امہات المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحیح البخاری کے اندر غسل کا طریقہ، غسل جنابت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلا دیا۔ غسل حیض اور غسل نفاس خواتین کے لیے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ عمل کر کے دکھلا دیا کہ اس کے علاوہ کوئی عمل بھی اگر اپنے مطابق کرتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی طہارت کو ٹھیک کیجیے۔ اپنے عمل کو قبول کروانے کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے ساری رات قیام بھی کرنا ہے۔ قیام کی کتنی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کیا، تراویحاں پڑھی حالت ایمان میں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبک، اس کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب ہماری طہارت درست ہوگی، ہمارا غسل کا طریقہ ٹھیک ہوگا۔ اول چیز جب ہماری غلط ہو جائے، ہماری طہارت جسم ہمارا پاک نہ ہو، تو میرے پیارے بھائیوں ہم عبادت بھی کرتے رہے، ہماری عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور طہارت کے بغیر عمل قبول نہیں ہے۔